حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے اپنی مخلوق انسانی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جن کو انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی جماعت کہا جاتا ہے۔ پھر سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور حمایت کے لیے بھی چند لوگوں کو چنا، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کا انتخاب ہیں، اسی طرح اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا انتخاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حبشے کا آیا ہوا غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی بن گیا، لیکن سگا چچا خونی رشتہ دار ابو لہب ساری زندگی دشمنی میں لگا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر علی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو سب سے بہترین اور اعلیٰ دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو چنا اور رسالت کا تاج پہنا کر کائنات کے لیے احکامات کی تشریح کے لیے بھیج دیا۔ ثم نظر علی قلوب العباد،
پھر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد بعد قلبہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے قیمتی اور بہترین دل اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو قبول کر کے ان کی تشریحات کو آگے بیان کرنے والے سب سے بہترین دل اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل۔ فاصطفاہم یقاتلون لدینہ، اللہ پاک نے ان کو چنا اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی حمایت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی کے دل کے اندر کوئی کجی اور خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ دائرہ ایمان و اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کسی دل کے اندر کجی اور خرابی پیدا ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو وہ بھی ایمان و اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی صحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، من احبہم فبحبی احبہم، جن کو میرے صحابہ سے محبت ہے اس بندے کو میرے صحابہ سے محبت میری وجہ سے ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس بندے کو صحابہ سے بغض ہے اس کو اصل میں مجھ سے بغض ہے، میری وجہ سے وہ میرے صحابہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اس لیے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد انتہائی ضروری اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر بڑے ہی عجیب انداز کے اندر جس طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، اسی طرح اپنے پیغمبر کے صحابہ کی بھی تعریف کی ہے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن نازل ہوتا دیکھا، اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیکھے، اور یہی وہ قوم ہے اور یہی وہ جماعت ہے جو عینی گواہ ہے دین اسلام کی۔ اگر اس جماعت کے کسی ایک فرد سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر سارے کے سارے دین اور اسلام سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک محدث گزرے خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا رأیت صحاب صحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تو کسی بندے کو دیکھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو یہ یقین کر لینا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے یہی بات کہی، اس لیے کہ صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع اور صحابہ کو برا بھلا وہی بندہ کہتا ہے جو اصل کے اندر اسلام پہ ضرب لگانا چاہتا ہے، اسلام کی عمارت گرانا چاہتا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ آیت جو پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 22، بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایک قوم ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کر کے میں اللہ اور میرے رسول پہ ایمان لے کے آئی ہے، لا
تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ قوم نہیں تجھے پتہ چل سکے گا اس قوم کے اندر جو اللہ پر بھی ایمان لائی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھی دل و جان سے قبول کیا ہے۔ کس بات کا پتہ نہیں چلے گا مولا، کون سی بات نظر نہیں آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ایسا نہیں ہوگا کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں ان کی ان کے ساتھ دوستی ہو، ان کے ساتھ تعلق اور یارانہ ہو، نہ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے یہ میرے پیغمبر کے یاروں کی جماعت اس کی دشمن ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اللہ کے پیغمبر کی دشمن کی جماعت کے اندر میرے پیغمبر کے یار کا والد کھڑا ہے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے، میرے پیغمبر کے یار کا بھائی کھڑا ہے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے، میرے پیغمبر کے یار کا پورا قبیلہ اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن جماعت کے اندر کھڑا ہے تو ان کی ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہاں جی، غزوہ احد کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں۔ یا رسول اللہ، بڑا عجیب معاملہ پیش آیا ہے، تلوار چلاتے چلاتے جنگ کے دوران میرا والد میرے سامنے آیا ہے، دل کے اندر خیال آیا ہے میرا والد ہے، دوسرا خیال آیا ہے اے عامر تیرا والد ہو تو اپنی جگہ کھڑا تو اللہ کے رسول کے دشمن کی صف کے اندر ہے، تو اپنے والد کو والد سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، خیال کرنا اگر تیرے والد کو موقع مل جائے تو اللہ کے رسول کو تیرا استاد سمجھ کے چھوڑے گا یا کوئی نہ۔ یہ خیال میرے دل کے اندر آیا ہے کہ میرا والد اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑے گا، شہید کر دے گا، اسی خیال کے تحت میں نے اپنے والد کی گردن قلم کر دی ہے۔ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں جی، ہم تو یہ دنیاوی معاملات کے اندر شادی بیاہ کی رسومات کے اندر ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ کہتا میں نے سوچا اگر اس کو موقع مل گیا تو اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑے گا، دشمن جو ہے جب یہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، میرا والد اپنی جگہ پہ میرا بھی دشمن ہے۔ او ابناءہم، بیٹا کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر مسلمان ہوئے ہیں، کہنے لگے ابا جان کئی دفعہ آپ میری تلوار کے وار کے نیچے آئے لیکن میں نے والد سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ ابو بکر صدیق آگے سے کہتے ہیں بیٹا اگر تو میری تلوار کے وار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، میں یہ سمجھتا کہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، میں قتل کر دیتا تجھے۔ او اخوانہم او عشیرتہم، بھائی ہو تو یہ دشمن ہے، کنبہ قبیلہ مقابلے کے اندر آ جائے، کنبے قبیلے کی پرواہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے کاتب فی قلوبہم الایمان، یہ جماعت اتنی زیادہ کیوں میرے پیغمبر کے ساتھ کے اندر رہ کے افعال اور کردار ادا کر رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اصل کے اندر بات یہ ہے میں نے اپنے پیغمبر کے یاروں کے دل والی تختی پہ اپنی ازلی قلم کے ساتھ ایمان لکھ دیا ہے، ایمان لکھ دیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے لفظ بولا فی قلوبہم،
یہ نہیں فرمایا علی قلوبہم، ایک لکھائی دیوار کے اوپر ہوتی ہے، ہاں جی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لکھائی مٹ جاتی ہے، اور ایک لکھائی ہوتی ہے جو سنگ تراش کرتا ہے، پتھر کو گھڑ گھڑ کے اس کے اندر لکھائی کرتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ جب تک پتھر موجود ہے لکھائی بھی، بولتے نہیں ہیں، جب تک پتھر موجود ہے لکھائی بھی، پتھر پہلے ٹوٹے گا لکھائی بعد میں ختم ہوگی، پتھر موجود تو لکھائی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر میں نے ایمان لکھ دیا ہے، جب تک میرے پیغمبر کے یار کے جسم میں جان موجود ہے تو اس کا ایمان بھی موجود ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور جہاں جہاں میرے پیغمبر کے یاروں پہ مشکل وقت آیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی غیبی امداد بھیج کے اپنے یاروں کے، اپنے پیغمبر کے یاروں کی مدد کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے محلات و باغات تیار کیے ہیں۔ وہ محلات و باغات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یخطر علی قلب بشر، وہ ایسے باغات ہیں کسی آنکھ نے دیکھے کوئی نہیں، کسی کان نے سنے کوئی نہیں، اور حتیٰ کہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ خیال جہاں کہیں چلا جائے لیکن ان باغات کا خیال نہیں آ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ لوگ میں اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے ہیں، دکھ آئے تو راضی ہیں، سکھ آئے تو راضی ہیں، تکلیف میں تو بھی راضی ہیں، خوشی مل گئی ہے تو بھی راضی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک طرف دیکھ کے رونے لگ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا ہے اے اللہ کے رسول معیوب کی کا، کس چیز نے آپ کو رلا دی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دیکھو مصعب ابن عمیر بیٹھا ہے، مکے کے اندر اللہ کی قسم میں نے اسی مصعب کو دیکھا تھا، سب سے قیمتی ریشم پہنا کرتا تھا، اور جب ایک دفعہ ریشم پہن لے دوبارہ اس کو نہیں پہنا کرتا تھا، اتنی قیمتی خوشبو لگایا کرتا تھا کہ جہاں سے گزر جاتا تھا بعد میں آنے والے بندے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے، اللہ کے رسول کی جماعت میں آیا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں اس کی یہ حالت ہے کہ پھٹا پرانا لباس ٹاکیوں والا پہنا ہوا ہے، ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ اسی وقت جبریل امین آ گئے ہیں، اے اللہ کے رسول پوچھئے مصعب سے یہ زندگی چاہتا ہے یا مکے والی زندگی چاہتا ہے؟ امیری والی چاہتا ہے تو وہ بھی میں اللہ دے دوں گا، اور اگر اسی غریبی والی زندگی میں رہنا چاہتا ہے تو گزر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے مصعب اتانی جبریل آنفا، ابھی ابھی جبریل اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو یہ پسند ہے ایک دن اللہ روٹی دے میں کھا کے اس کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن اللہ بھوکا رکھے میں صبر کر کے اس کو یاد کروں۔ اللہ کے حبیب کی پسند سن کے مصعب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ پاک کو عرض کیجئے مجھے بھی غریبی والی زندگی پسند ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ کہتا ہے جب یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں تو میں اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک حزب اللہ، لوگو
یہ یار میرے پیغمبر کے ہیں، یہ مرید میرے حبیب کے ہیں، یہ شاگرد میرے رسول کے ہیں، لیکن فوج میں اللہ پاک کی ہے، جہاں یہ لڑتے ہیں لڑانے والا میں اللہ پاک ہوتا ہوں۔ ہاں جی، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یرموک کی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور جنگ ہے، ادھر صحابہ سارے لڑ رہے ہیں، ادھر سے روم نے ارادہ کیا ہے مدینے پہ حملہ کرنے کا۔ ابو عبیدہ مدینے کے والی ہیں، اس وقت بلایا ہے خالد ابن ولید کو، یار پریشانی بن گئی ہے، ادھر سے روم مدینے پہ حملے کے لیے آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ خالد کہتے ہیں کتنی فوج ہے رومیوں کی؟ ابو عبیدہ کہتے ہیں 60,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، آپ کو کتنا لشکر چاہیے؟ مدینے میں تو فوجی ہے ہی کوئی نہ۔ خالد کہتا ہے 6 بندے چاہیے۔ کتنے؟ 60,000 کا لشکر ہے، ادھر سے خالد کہتا ہے 6 بندے چاہیے۔ ابو عبیدہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا ہے تیری عقل کو، 60,000 کے مقابلے میں 6 بندے؟ خالد کہتا ہے 6 نہیں تو 7 کر لو، 7 ہو جائیں۔ آخر بحث مباحثہ ہوتے ہوتے بات 60 سواروں پہ آ پہنچی ہے، 60 فوجیوں پہ آ پہنچی ہے۔ جب بات اوپر جانے لگی ہے، خالد کہتا ہے ابو عبیدہ حضرت صاحب اللہ کی قسم اگر 60 سے ایک بندہ بھی زیادہ ہوا میں سپہ سالاری نہیں کروں گا، سپہ سالار کسی اور کو بنا لینا۔ آخر 60 بندے لے کے چل پڑا ہے خالد، چلتے چلتے رات ہوئی ہے، ہاں جی سو گئے ہیں، تہجد کا وقت ہوا ہے، ساتھیوں کو جگایا ہے وضو کرو نفل پڑھو اللہ کو یاد کرو۔ نفل پڑھ کے ساتھی فارغ ہوئے ہیں، دعا مانگی ہے خالد ابن ولید نے، اے مولا کریم اگر ہم اپنی غرض سے لڑنے جا رہے ہیں تو پھر یہی بہتر ہے کہ ہم میں سے کسی کا لاشا بھی واپس نہ آئے، اور اگر تیرے دین کے لیے لڑنے جا رہے ہیں تو پھر ہم تو کیا ہمارے گھوڑے بھی واپس آنے چاہیے۔ اس کے بعد اپنی فوج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او میرے ساتھیو خبردار میں بہت تھکا ہوا ہوں، جس جنگ سے میں آ رہا ہوں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، میرا گھوڑا پتھروں پہ دوڑ دوڑ کے اس کے سم زخمی ہو گئے ہیں، اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا میرا گھوڑا زخمی نہ ہوتا میں 60,000 کے مقابلے میں اکیلا ہی چلا جاتا۔ اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، لوگو یہ میرا لشکر ہے، یہ میری فوج ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی فوج جہاں بھی جائے کامیاب ہی کامیاب ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا ابو بکر صدیق سے لے کر سب سے آخر میں مسلمان ہونے والے جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ تک اصحاب پیغمبر کے ہر فرد پر اعتماد ضروری ہے۔ اگر کسی ایک پر سے اعتماد اٹھا تو جس طرح اعتماد اٹھائے گا اسی طرح ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔